در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری۔ رحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور پیارے عزیز بھائیوں، نیک مجلسیں مل جانا واقعتاً اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نیک ہوں، لیکن نیک مجلس کا مل جانا یہ واقعتاً اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جس زمانے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، واقعتاً یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں ایمان کو بچانا واقعی مشکل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ خاص طور سے وہ لوگ جو انڈسٹریز کے اندر ہیں، کسی بھی انڈسٹری ہو، چاہے یہ انڈسٹری ہو یا وہ انڈسٹری ہو، واقعتاً بہت مشکل ہے۔ اور اگر میں یوں کہہ دوں کہ ایمان بچانا اپنی قابلیت اور محض کتابوں کے مطالعے سے نہیں ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ایمان اگر بچ سکتا ہے تو واقعتاً اچھی صحبت سے ہی بچ سکتا ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ ہم الماری میں کتابوں کو سجا لیے ہیں تو شاید اب شیطان ہمارے قریب نہ آئے، وہاں سب سے پہلے پہنچتا ہے۔ جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں واقعتاً اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں۔ خیر، گزشتہ ہفتے کی جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پر ایمان لانے والوں کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ سن 7 نبوی محرم کا مہینہ تھا جب شعب ابی طالب میں مسلمانوں کو محصور کر دیا تھا، کہ مسلمانوں کو بند کر دیا تھا کہ اب آپ نکل نہیں سکتے۔ تقریباً 3 سال انتہائی تکلیف، پریشانی، قسم پرسی کے عالم میں مسلمانوں کے گزرے۔ کھانے کو کچھ نہیں تھا، چنانچہ آپ کے سامنے بات آئی کہ صحابی رسول رات میں لیٹے ہوئے تھے کہ پیر میں کوئی تر چیز لگ گئی تھی تو اس کو اٹھا کے اتنی جلدی سے زبان پر رکھا کہ آج تک کہ یہ معلوم نہیں چلا کہ وہ چیز کیا تھی۔ بھوک کی اتنی شدت تھی۔ اور اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل جو چیخ چیخ کر چلا رہا تھا کہ امی مجھے بھوک لگ رہی ہے، اگر مجھے کھانا نہیں ملا تو واقعتاً میں مر جاؤں گا۔ اور اس کی ماں قبل اس کے کہ بچے کی جان نکلے، وہ اس سے پہلے اپنا سر زمین پر پٹخ رہی تھی کہ بچے کی جان نکلنے سے پہلے میری جان نکل جائے۔ ان حالات میں مسلمان تھے۔ اور یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہوں، اس کائنات کا اگر خلاصہ ہے اور کائنات جس کے صدقے میں بنی ہے، وہ ذات اور وہ شخصیت بھی اس گھاٹی کے اندر محصور اور اس گھاٹی کے اندر محبوس تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، وہ معاہدہ جس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر چسپاں کر دیا گیا تھا کہ مسلمان اب اندر سے باہر نہیں نکلیں گے، ان سے کوئی لین دین نہیں ہوگا، ان کے وہاں شادیاں نہیں کی جائیں گی، ان سے تعلقات کو توڑ لیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ پرزہ
اس کو سب کیڑے کھا چکے ہیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی ہے، باقی سب کو کیڑوں نے کھا لیا۔ چنانچہ اسی پر فیصلہ ہوا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر واقعتاً کیڑوں نے یہ معاملہ اور حشر کر دیا ہے تو ہم تم لوگوں کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ رب العزت کی نصرت تھی، جب دیکھا تو پرزہ واقعتاً سب دیمک زدہ ہو چکا تھا، صرف اور صرف اللہ کی جگہ باقی تھی۔ تو مسلمان تقریباً 10 نبوی کو نبوت ملنے کا جو 10واں سال تھا، اس کو کہتے ہیں 10 نبوی کو اس گھاٹی سے باہر آ گئے تھے۔ اسی درمیان مسلمان گھاٹی کے اندر محبوس تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ مکرمہ سے نکلے تھے اس نیت کے ساتھ کہ اب ہم حبشہ کی طرف چلے جائیں اور حبشہ میں جو مہاجرین پہلے سے ہیں ان کی صحبت اختیار کر لیں اور وہاں پر اپنے ایمان کا تحفظ کریں، اس لیے کہ مکہ میں ایمان بچانا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نکلتے ہیں مکہ مکرمہ سے۔ راستے میں ایک جگہ ہے مقام برق الغماد، وہاں پر پہنچے تھے کہ قبیلے قارہ کا ایک سردار تھا ابن الدغینہ۔ مقام برق الغماد میں جب حضرت صدیق اکبر پہنچے تو ادھر سے قبیلے قارہ، اس کا ایک سردار ہے ابن الدغینہ، اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے، کیا قصد ہے؟ فرمایا میری قوم نے مجھ کو نکال دیا ہے، میں حبشہ جا رہا ہوں۔ ابن الدغینہ نے کہا کہ اے ابو بکر، تم جیسا آدمی نہ تو نکلتا ہے نہ اس کو نکالا جاتا ہے، تم جیسا آدمی نہ تو نکلتا ہے نہ اس کو نکالا جاتا ہے، تم تو ناداروں کے لیے سامان کو مہیا کرتے ہو، تم تو کمزوروں کے بوجھ یعنی قرض اور تاوان کو اٹھاتے ہو، تم تو مہمان نواز ہو، تم تو حق کے مددگار ہو، تم تو صلہ رحمی کرتے ہو، اور جس کی یہ شان ہوتی ہے وہ نہ تو خود نکلتا ہے اور نہ اس کو نکالا جاتا ہے۔ تم مکہ واپس چلو، میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور تم مکہ میں زندگی بسر کرو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس نیت سے نکلے تھے کہ میں اللہ کی زمین میں سیاحت کروں گا اور اللہ کی زمین پر عبادت کروں گا، وہ ابن الدغینہ کے ساتھ واپس آئے اور سرداران قریش سے آ کر کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ابو بکر کو مکہ سے نکال رہے ہو؟ یہ کون شخص ہے؟ معلوم نہیں ہے یہ وہ آدمی ہے جو کمزوروں کا ساتھ دیتا ہے، جو قرض اور تاوان اور بوجھ اپنے اوپر ڈھو لیتا ہے، یہ مہمان نواز ہے، یہ صلہ رحمی کرتا ہے، یہ حق کا مددگار ہے، تم اس کو نکال رہے ہو؟ میں اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور میں اس کو اپنی پناہ دیتا ہوں۔ چنانچہ قریش نے ابن الدغینہ کی پناہ کو قبول کر لیا، ابن الدغینہ کی امان کو مان لیا اور کہا کہ ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ابو بکر اپنے گھر پر رہیں اور اپنے گھر میں عبادت کریں، اپنے گھر میں نماز پڑھیں، اپنے گھر میں تلاوت کریں، علل اعلان کچھ نہ کریں، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میری قوم کے بچے اور میری قوم کی عورتیں کہیں ابو بکر پر فریفتہ نہ ہو جائیں، کہیں ابو بکر کی باتیں سن کر اسلام پر فریفتہ نہ ہو جائیں، اس وجہ سے علل اعلان برملا اوپنلی کچھ بھی نہ کریں۔ چنانچہ اس شرط کو منظور کر لیا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں چلے گئے اور ادھر شیب ابی طالب میں مسلمان محصور ہیں، ادھر حضرت ابو بکر اپنے گھر کے اندر ہیں، عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، کچھ دن تک یہی معاملہ رہا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر کے حصے سے باہر کا جو حصہ تھا صحن، اس کے اندر انہوں نے ایک مسجد بنا لی۔ گھر کے اندر مسجد کا مطلب یہ
کہ کوئی جگہ طے کر لینا کہ اس میں نماز پڑھیں گے. عام طور پہ سب کے گھروں میں ہوتا ہے بھائی جس کو نماز پڑھنی ہے پیچھے والے کمرے میں چلا جائے, ہوتا ہے اس طریقے سے معمول. باہر جب صحن میں نماز پڑھنے لگے, تلاوت کرنے لگے, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خدا کے خوف سے بہت رونے والے مرد تھے, خوف خدا سے بہت روتے تھے. ان کی آنکھوں سے زارو قطار آنکھیں اشکبار رہتی تھیں, آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بالکل رواں اور دواں اور بالکل اس کا ایک بہاؤ رہا کرتا تھا. چنانچہ جب باہر آ کے نماز پڑھنے لگے تو قریش کے بچے اور قریش کی عورتیں یہ ابو بکر پر ٹوٹ پڑتے تھے, بالکل ٹکٹکی باندھ کے حضرت ابو بکر کو دیکھا کرتے تھے. یہ کیسے پڑھ رہے ہیں, یہ کیا کلام پڑھ رہے ہیں, یہ کیسے تلاوت کر رہے ہیں, یہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں, اور تلاوت کے وقت ان کی کیفیت کیسی ہے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب تھمنے کا نام نہیں لیتا, اور نماز پڑھتے وقت ان کا خشوع, ان کا خضوع, ان کی طمانینت, ان کا اطمینان کس درجہ بالکل ہموار ہے کہ وہ بالکل ٹوٹ پڑتے تھے قریش کے لوگ. جب قریش کے لوگوں نے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ان کی آنکھیں ان کے قابو میں نہیں رہتی تھیں, زارو قطار رویا ہی کرتے تھے. ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ان کے قابو میں نہیں تھی, اور ادھر قریش جو بھی ایمان نہیں لائے, قریش کے بچے اور ان کی عورتیں جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے, ادھر ان کا دل تھمنے کا نام نہیں لیتا تھا. یہ ہر وقت جہاں موقع ملا ابو بکر کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے, اب یہ کیسے پڑھ رہے ہیں, اب یہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں, اب ان کی کیفیت کیسی ہے, اسی کو دیکھا کرتے تھے بالکل اشک اور رشک کے ساتھ. چنانچہ جب قریش کو پتہ چلا کہ یہ کیفیت ہے, فوراً ابن الدغینہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھیے آپ نے جو شرط لگائی تھی اس شرط کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اب میں اس کو قبول نہیں کروں گا, اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں آپ کے امان کو اور آپ کی پناہ کو توڑوں. آپ ابو بکر سے کہیے کہ اپنے گھر کے اندر کے حصے میں نماز پڑھیں, اندر کے حصے میں تلاوت کریں, صحن کے حصے میں تلاوت نہ کریں. مجھے اندیشہ ہے کہ میری قوم کے لوگ کہیں بگڑ نہ جائیں. غور کیجئے جملے پہ, یعنی سورنے کو بگڑنے سے تعبیر کر رہے ہیں قوم کے لوگ, کہیں بگڑ نہ جائیں. چنانچہ یہ بات چیت چل ہی رہی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تمہاری امان اور تمہاری پناہ کو توڑتا ہوں, میں اللہ کی پناہ میں رہوں گا, تم لوگ اپنی پناہ اور اپنی امان کو توڑ دو. اس طریقے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کی امان اور ان کی پناہ کو توڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے. یہاں پہ ایک فائدے کی بات ہے, اور وہ فائدہ یہ کہ ابن الدغینہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اوصاف بیان کیے, جو خصوصیات بیان کی, جو کوالٹیز اور جو کیریکٹرسٹکس بیان کیے, وہ بعینہ وہی اوصاف ہیں جو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیے تھے. بخاری شریف کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری اور حضور کے اندر کپ کپی طاری ہوئی, ایک نئی چیز, ایک نئی کیفیت, تو حضور پریشان ہوئے اور کہا کہ زملونی, مجھے چادر اڑا دو, مجھے کپ کپی لگ رہی ہے. اور تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ آپ اپنی جان پر فکر مت کیجئے, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی الحق وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف. اس لیے آپ کو رسوا نہیں کرے گا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ کمزوروں کے بوجھ کو ڈھوتے ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, اور آپ جو حوادث زمانہ کے شکار لوگ ہوتے ہیں آپ ان کا تعاون کرتے ہیں. جس آدمی کی یہ شان ہو اس آدمی کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا. یہ اوصاف اماں خدیجۃ الکبریٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کیے. ابن الدغینہ نے بعینہ یہی اوصاف صدیق اکبر کے بارے میں بیان کیے.
اس سے اندازہ لگائیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے. اسی وجہ کہتے ہیں نا وہ صدیق ہیں. مقام صدیقیت اور مقام نبوت اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. مقام صدیقیت کی انتہا مقام نبوت کی ابتدا سے بالکل ملتی ہے. یعنی اگر صدیق اکبر کے پاس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ صرف وحی نہیں آ رہی ہے ورنہ وہ نبی ہیں. یعنی صرف اس بات کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے جہاں پہ وہ مقام بالکل اینڈ کر رہا ہے وہیں سے صدیق اکبر کا مقام شروع ہو رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے درمیان جو مراتب ہیں کہ سب سے اعلیٰ درجے کے نبی اور نبی کے بعد حضرت صدیق اکبر، ان کے بعد حضرت عمر فاروق، ان کے بعد حضرت عثمان ذو النورین، ان کے بعد حضرت علی مرتضیٰ. یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب بالکل درست ہے اور حق ہے اور بالکل یہی صحیح اور شریعت کے قریب ہے. بہت سے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ حضرت علی ہیں، حضرت صدیق اکبر نہیں ہیں. شیعہ کے ساتھ حضرات بھی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ حضرات تو ایک ادب کا جملہ ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. بس یوں کہنا چاہیے کہ شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اس سے معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد جب 10 نبوی تھی، مسلمان شیب ابی طالب سے نکلے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا یا شوال کا مہینہ تھا. حضرت رمضان المبارک کا مہینہ تھا یا شوال کا مہینہ تھا، حضور کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور 3 دن یا 5 دن اور گزرے تھے. اتنے میں حضور کی غم گسار، حضور کی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. اس زمانے کے اندر جو مکی زندگی ہے، حضرت چچا ابو طالب یہ حضور کے بہت بڑے حامی اور مددگار تھے. کبھی انہوں نے حضور کو قریشیوں کے حوالے نہیں کیا، کفر پر اگرچہ تھے لیکن جسمانی اعتبار سے اور حضور کے تحفظ کے اعتبار سے ہر وقت ابو طالب سینہ سپر رہتے تھے، ہر وقت اپنے بھتیجے کا ساتھ دیتے تھے. اور باہر سے جتنی دقتیں ہوتی تھیں ادھر گھر کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ساتھ دیتی تھی. واقعتاً خاتون تھیں، حضور کو تسلی دے رہی ہیں. اب اندازہ لگائیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے. حضور کے صدقے میں یہ کائنات بنی اور حضور غم کے اندر ہیں، پریشانی میں ہیں، اضطراب میں. تسلی کون دے رہا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تسلی دے رہی ہیں. اسی وجہ سے علماء نے 10 نبوی کے سال کو عام الحزن اور عام الملال کہا ہے. یہ غم اور رنج کا سال ہے کہ حضور کے 2 چہیتے چچا ابو طالب بھی رخصت ہو گئے اور حضور کی چہیتی اور غم گسار اور تسلی دینے والی خاتون خدیجۃ الکبریٰ بھی رخصت ہو گئیں. مسند احمد، بخاری شریف، مسلم شریف اور اسی طریقے سے نسائی شریف کے اندر ہے کہ جب ابو طالب مرنے لگے، انتقال کا وقت قریب ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے اور اس وقت ابو طالب کے پاس ابو جہل بدبخت بھی بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت ابو طالب کے پاس امیہ بن ابی خلف بھی بیٹھا ہوا، عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھا ہوا تھا. حضور نے کہا چچا آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے تاکہ میں اللہ کے سامنے آپ کی شفاعت اور اللہ کے سامنے آپ کے لیے سفارش تو کر سکوں. بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ چچا ابو طالب کلمہ کہہ دیتے لیکن یہ دونوں بدبخت جو بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، ان دونوں نے کہا کہ ابو طالب عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑتے ہو اور بھتیجے کے مذہب کو قبول کرتے ہو. آخری وقت ہے، اپنی قوم کا جو مذہب ہے اسی پر مرنا اور جو ہے بھتیجے کے مذہب پر مت مرنا. ان دونوں بدبختوں نے یہ بات کہی. چچا ابو طالب نے کلمہ طیبہ کہنے سے انکار کر دیا اور آخری جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ علی ملت الاسلام نہیں تھا، وہ تھا علی عبد المطلب.
علی ملتی عبد المطلب کا جو مذہب تھا اسی مذہب پر میرا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا۔ حضور کو کسی عام شخص کے کفر پر مرنے سے کیسی دلی تکلیف ہوتی تھی، وہ تو حضور کے گھر کے، حضور کے چچا، اور ہر وقت اور ہر موقع پر آپ کے ساتھ رہتے تھے، تو کتنی تکلیف تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اگرچہ چچا کا انتقال کفر پر ہوا، لیکن میں چچا کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھ کو خدا کی طرف سے نہ روکا گیا تو، یعنی جب تک نہیں روکا جائے گا اس وقت تک میں دعائے استغفار دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ مشرک چاہے کتنا ہی ان کا قریبی کیوں نہ ہو۔ جب یہ بات واضح ہو چکی کہ وہ لوگ دوزخی ہیں تو دعائے استغفار کا کیا مطلب؟ جب یہ بات واضح ہو چکی کہ کفر پر مرے ہیں تو دعائے مغفرت کا کیا مطلب؟ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے گا اسی کو ہدایت ملے گی۔ محمد الرسول اللہ چاہتے تھے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، اس وجہ سے چچا ابو طالب کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ جب انتقال ہو گیا، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا گمراہ چچا مر گیا، آپ کی چونکہ ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ابو ہیں، کہا کہ آپ کے گمراہ چچا کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ دفن کراؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور چچا ابو طالب کو دفنا دیا گیا۔ دو باتیں کہنی ہیں۔ ایک بات تو اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ اس زمانے کے اندر بہت سے مشرکین کو بھی جلایا نہیں جاتا تھا، دفنایا جاتا تھا، چنانچہ مومن نہیں تھے، مشرک تھے، لیکن جلانے کا عمل نہیں ہوا بلکہ دفنانے کا سلسلہ ہوا۔ اسی سے دوسرا مسئلہ اور نکلا، وہ یہ کہ کسی غیر مسلم کی تدفین میں حصہ لینا جائز ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی غیر مسلم کا اگر انتقال ہو گیا ہو اور وہاں پہ کوئی نہ ہو، صرف مسلمان ہو، تو مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ اس غیر مسلم کے لیے گڈھا کھود کر اس کو دفن کر دیں، یہ تو بالکل جائز ہے۔ لیکن اس زمانے کے جو غیر مسلمی کی جو اموات ہوتی ہیں اور جو ان کا آخری سلسلہ ہوتا ہے کہ آگ میں جلانا اور چتا میں جو ہے آگ لگانا، پھر استھی اور ارتھی کیا کہتے ہیں اس کو اٹھانا، پھر گنگا میں بہانا، ان میں سے کسی بھی چیز میں حصہ لینا درست نہیں ہے، یہ خالص کفریہ اور شرکیہ عمل ہے۔ آپ کسی غیر مسلم کی وفات پر اس کو تسلی تو دے سکتے ہیں، جس کو کہتے ہیں تعزیت آپ کر سکتے ہیں، صاحب بہت اچھے آدمی تھے، خیر خواہ تھے، پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچ بولتے تھے، اور جو ہے کبھی انہوں نے دھوکے سے مجھ سے مال نہیں لیا، اس طریقے کے جملے آپ کہہ سکتے ہیں، تسلی دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ ان کے انتم سنسکار میں ہم حصہ لیں اور گویا کہ ان کا جہاں پہ جلایا جاتا وہاں پہ موجود رہیں، اور چتا میں آگ بھی لگ رہی ہے، ہم کھڑے ہوئے بھی ہیں، اور گویا کہ وہاں سے جو ہے اس کو جلا کے اس کو مٹکے میں ڈالا جا رہا ہے، ہم وہاں پہ کھڑے رہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے، شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام بالکل حد بندی قائم کرتا ہے، کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا چیزیں جائز نہیں ہیں۔ جب چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو ان کی جو میراث تھی، ان کے 4 بیٹے تھے، عقیل، جعفر، طالب اور حضرت علی۔ 2 تو مسلمان ہو گئے تھے، حضرت علی اور حضرت جعفر۔ عقیل اور طالب یہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کی جو میراث تھی وہ صرف ان کے 2 بیٹوں میں، عقیل اور طالب کے اندر بٹی تھی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو نہیں ملی تھی۔ کیا پتہ چلا؟ کسی غیر مسلم کے مرنے پر اس کے مسلمان وارثوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ جیسے کوئی فیملی
غیر ایمان والی ہو. اب اس کے بیٹے ایمان لے آئے کسی شخص کے، ابا ایمان نہیں لائے، پھر ابا کا انتقال ہو گیا، ابا کے پاس بہت پراپرٹی ہے، تو وہ پراپرٹی مومن وارثوں کو نہیں ملے گی. کافر شخص اگر مرا ہے اس کا وارث کافر ہی ہوگا، مسلمان وارث نہیں ہو سکتا. اسی بنیاد پر چچا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو وراثت میں حصہ نہیں ملا. علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نکتے کی بات لکھی ہے اور فرمایا کہ حضور کے چچا ابو طالب سر سے لے کر پیر تک کے حضور کی خدمت میں، یعنی حضور کے مددگار، حضور کی نصرت اور حضور کی حمایت کے اندر تھے، لیکن ان کے قدم مذہب اسلام پر نہیں تھے، ان کے قدم مذہب اسلام پر نہیں تھے. اس وجہ سے ان کو جہنم کے اندر جو عذاب ہوگا وہ عذاب ان کے صرف ٹخنوں تک کے ہے، وہ عذاب ان کے ٹخنوں کے اوپر نہیں ہے. اصل میں اس کے پیچھے ایک روایت ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے چچا نے تو آپ کے لیے اتنی قربانیاں دیں، آپ نے اپنے چچا کے لیے کیا کیا؟ یہ حضرت عباس کا سوال تھا. حضور نے فرمایا وہ ٹخنوں تک کے جہنم کے اندر ہیں، اگر میں سفارش اور شفاعت نہ کرتا تو سر تک کے اور گردن تک کے رہتے، میری شفاعت کی وجہ سے وہ ٹخنوں تک کے ہیں. اس پہ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ حضور کے چچا ابو طالب سر سے لے کر قدم تک کے یہ حضور کی نصرت اور حمایت کے اندر تھے، اس وجہ سے سر سے لے کر قدم تک ان کا بدن عذاب کے اندر نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے پیر عبد المطلب کے مذہب پر تھے اس لیے کہ ٹخنوں تک کے عذاب ان کو جہنم کے اندر ہو رہا ہے. قرآن کریم کے اندر ایک دعا نقل کی گئی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب آپ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دیجئے اور ہمارے قدموں کو جمع دیجئے. اس کی دعا کرنے کی ضرورت ہے، قدم ہمارے ایمان پر جمے رہیں اور اسی پر خاتمہ ہو جائے، وہ اصل چیز ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور بہت پریشان ہوئے کہ مکہ میں ہمارے ہی دو مددگار تھے، جب کوئی بات ہوتی تھی چچا سے آ کے بتاتے تھے، جب کوئی بات ہوتی تھی خدیجہ الکبریٰ سے آ کے بتاتے تھے، لیکن اب یہ دونوں نہیں رہے، تسلی کون دے اور گویا کہ ہمدردی کا اظہار کون کرے. اور مکہ والے سے حضور تقریباً ایک اعتبار سے مایوس ہو چکے تھے کہ ابھی یہ لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، میرا بائیکاٹ کر دیا، مجھے شعب ابی طالب میں محصور کر دیا. حضور اسلام کی دعوت کو بڑھانے کے لیے مکہ سے نکلے اور مکہ سے تقریباً 40 یا 50 میل کے فاصلے پر طائف ہے اور وہاں کا رخ کیا کہ ہو سکتا ہو کہ طائف والے ایمان لے آئیں. چنانچہ حضور نے اپنے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا اور طائف نکل گئے. حضور ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں. طائف کا ایک قبیلہ تھا، وہاں کے جو 3 سردار تھے، تینوں بھائی تھے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب. ان تینوں سے ملاقات کی، عبد یالیل، مسعود اور حبیب، اور حضور نے ان میں سے ہر ایک کو دعوت دی. چونکہ یہ قبیلے کے سردار تھے، جب قبیلے کا سردار اسلام لے آئے گا تو اس کی جو پرجا ہوگی، جو اس کے محکومین ہوں گے، جو اس کے ماتحت ہوں گے، وہ بھی ایمان لے آئیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ جو ہے ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اسلام کو قبول کرتے اور حضور کی نصرت اور حمایت کے فیصلے کرتے، حضور کو سخت پریشان کیا اور ایسا پریشان کیا کہ وہ الفاظ ان سے کہے کہ نقل کرنے کی بظاہر ہمت نہیں ہو پاتی ہے، لیکن نقل کفر نباشد، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا ہے جب تک کہ دل میں اس کی تصدیق نہ کی جائے. ان میں سے ایک نے کہا کہ خدا نے کعبے کا پردہ چاک کرنے کے لیے تجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اتنا سخت جملہ کہا. اور دوسرے نے کہا کہ خدا کو اپنی پیغمبری کے لیے تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا، دوسرے نے یہ جواب دیا. تیسرے نے کہا خدا کی قسم میں تجھ سے بات ہی نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر تو نبی ہے اور تیری بات نبوت والی ہے تو
تو تیری بات کا انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں. یہ مذاق کر رہا ہے, جسے کہتے نہیں ہے صاحب جائیے میں آپ سے بات کروں گا, یہ استہزاء کر رہا ہے. اس بدبخت کو یہ نہیں پتا کہ کسی کی بات کا انکار کرنے سے زیادہ سخت اس کا استہزاء کرنا ہوتا ہے. کسی کی بات کو نہ ماننے سے زیادہ اس کا مذاق اڑانا, یہ اس سے زیادہ سخت بات ہوتی ہے. اس نے ٹھٹھا کیا اور استہزاء کیا اور یہ کہا کہ اگر تو نبی نہیں ہے تو تیری بات میں کیوں مانوں. یہ 3 لوگوں نے 3 سخت بالکل دل کو چھلنی کرنے والے جواب دیے اور واپس کر دیا. اور صرف واپس نہیں کیا, طائف کے جو اوباش, بازاری اور گویا کہ بالکل تہذیب و تمدن سے بالکل عاری اور خالی جو لڑکے تھے ان کو پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان پر پتھر مارے جائیں. العیاذ باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مایوسی کے ساتھ طائف سے واپس ہوئے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو کیا پتا, لیکن ان کے سرداروں نے کہہ رکھا کہ پتھر اٹھاؤ, سنگریزے اٹھاؤ اور ان دونوں پر مارو. چنانچہ وہ لوگ پتھر مارتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک زخمی ہوتا چلا گیا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے ساتھ تھے, وہ کبھی حضور کے آگے ہو جاتے, کبھی دائیں ہو جاتے, کبھی بائیں ہو جاتے, کبھی پیچھے ہو جاتے کہ پتھر میرے اوپر پڑے, میرے آقا پر پتھر نہ پڑے. چنانچہ ایک جگہ تو ایسا ہوا کہ پتھر اتنے مارے گئے کہ تھک کر اس محلال کے ساتھ بیٹھ گئے. ان بدبختوں نے, اوباش اور بازاری قسم کے لڑکوں نے حضور کو کھڑا کیا کہ بیٹھیے نہیں, آپ چلتے رہیے. جب چلنے لگے تو پھر پتھر مارنے لگے. اس طریقے سے طائف سے واپسی ہوئی ہے اور حضور بالکل سمجھ لیجئے حضور کے جو جوتے تھے وہ بالکل خون آلود تھے اور خون سے بھرے ہوئے تھے, اور حضرت زید بن حارثہ کا جو سر تھا وہ تقریباً زخمی ہو چکا تھا, چونکہ کبھی وہ آگے آتے کبھی پیچھے آتے کہ پتھر میرے سر پہ پڑ جائے, پتھر میرے ہاتھ پر پڑ جائے, پتھر میرے پیر پر پڑ جائے. اس طریقے سے پورا سر ان کا زخمی ہو گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورے لہو لہان ہو گئے تھے. راستے میں جب طائف سے واپسی ہو رہی تھی, کوشش کرتے ہوئے جب واپسی کے اندر عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ, یہ دونوں بھی کافر تھے, ان کا ایک باغ راستے میں پڑتا تھا. حضور نے آرام کرنے کے لیے کچھ سانس مل جائے ان کے باغ میں قدم رکھا, عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے باغ میں, اور حضور نے دعا مانگی, اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ, میں آپ سے اپنی کمزوری, اپنی پستی اور لوگوں کے سامنے اپنی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں. اے میرے رب, آپ تو سب کے رب ہیں اور خاص طور سے مظلومین کے رب ہیں. آپ مجھ کو کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ ان سخت اور بالکل غضبناک دشمن کے سپرد کر رہے ہیں یا محبت کرنے والے دوست کے سپرد کر رہے ہیں؟ اے میرے رب, اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. میں آپ کی ذات اقدس سے ان تمام تاریکیوں سے پناہ مانگتا ہوں جو تاریکیاں ہدایتوں کے اندر تبدیل ہو گئیں, اور میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب اور ناراضگی مجھ پر اترے, اور اصل مقصود تجھی کو سنانا اور راضی کرنا ہے. بندے میں کسی شر سے پھرنے اور خیر کے کرنے کی قدرت نہیں مگر جتنی تیری بارگاہ سے عطا ہو جائے. یہ درد بھری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. اب دعا کی قبولیت کے اسباب ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ ختم قرآن کریم کا موقع ہے, تراویح کی تکمیل کا موقع ہے, جمعے کی گھڑی ہے, مغرب سے پہلے کا وقت ہے, خانہ کعبہ کی جگہ ہے, مسجد کی جگہ, یہ قبولیت کی جگہ ہوتی ہیں, اوقات ہوتی ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ قبولیت کی, دعا کی قبولیت کی کتنے مواقع ہیں. ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے, کوئی نبی ایسا نہیں جس کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء, ان کا امام الانبیاء ہونا ہی دعا کی قبولیت کے لیے کافی تھا, لیکن اوپر سے اضطرار کی کیفیت, حضور کو پریشان کیا جا رہا ہے, مسافر ہیں, راستے کی تکلیفیں ہیں, اپنے قوم کے لوگ ہیں اور غربت ہے. کتنے اسباب جمع ہے دعا کی قبولیت کے. یہ دعا فوراً اللہ رب العزت نے قبول فرمائی اور
ایسی قبول فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ دونوں بھائی عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، ان کے دل میں اچانک تو لوگوں کے سمجھنے کے لیے، ورنہ وہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے طے، ان کے دل میں خیال آیا، ان دونوں نے اپنے ملازم جس کا نام عداس تھا اس کو بلایا اور ایک سینی منگوائی، اس میں کچھ انگور وغیرہ رکھے اور کہا کہ ان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ جو ہے اس میں سے کچھ تو ضرور کھا لیں۔ چنانچہ وہ عداس ملازم اس سینی کو لے کے حضور کے پاس پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے اس میں سے کچھ تناول فرمایا، کچھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تناول فرمایا۔ عداس نے بسم اللہ سنا اور کہا کہ اس کا کہنے والا تو اس شہر میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانے والا تو اس شہر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر حضور نے اس سے پوچھا تم کس مذہب کے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں، کرسچن۔ تو حضور نے فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں، شہر نینوا کا رہنے والا ہوں اور مذہباً نصرانی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا وہی نینوا جہاں پر اللہ کے نیک بندے حضرت یونس بن متہ ٹھہرے تھے اور حضرت یونس علیہ السلام وہیں پہ رکے تھے۔ کہا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ اس نے سوال کیا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، اس لیے کہ وہ بھی نبی ہیں اور میں بھی نبی ہوں، نبوت کی بنیاد پر ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس نے عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، حضور کی پیشانی کو بوسہ دیا، حضور کے ہاتھوں کو چوما اور کہا اشہد انک عبد اللہ ورسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعتاً آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ عداس وہاں سے واپس ہوا تو عتبہ اور شیبہ ان دونوں نے کہا تم وہاں یہ کیا کر رہے تھے؟ ان کے ہاتھ کو کیوں چوم رہے تھے؟ ان کی پیشانی کو کیوں چوم رہے تھے؟ اس نے کوئی بات بنا کے بات ختم کر دی۔ اس کے بعد حضرت حکیم بن حزام رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جب عتبہ اور شیبہ یہ دونوں بدر کے موقع پر جنگ کرنے کے لیے حضور کے خلاف جا رہے تھے تو وہی عداس جو ان کا ملازم تھا چیخے مار مار کے رو رہا تھا اور ان دونوں کو اپنے سرداروں کو روک رہا تھا کہ حضور کے مد مقابل ظلم کے لیے قتل کرنے کے لیے مت جاؤ، تم حضور کو قتل نہیں کر سکتے ہو، تم اپنی قتل گاہ کی طرف خود جا رہے ہو۔ اور مستقل عداس روتا رہتا تھا کونے میں بیٹھ کے کہ میرے سرداروں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ اپنے قتل کی طرف خود لپکے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے عاص بن شیبہ، یہ شیبہ بن اس کا بیٹا تھا، یہ ایک مرتبہ گزرا اور اس نے پوچھا کہ عداس تم کیوں رو رہے ہو؟ تو عداس نے کہا کہ ہم ان دونوں سرداروں کو سمجھا رہے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں حصہ مت لو، اس لیے کہ وہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ان کے ساتھ جو کوئی بھی جیت نہیں سکتا، یہ ہمارے سرداروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس طریقے سے حضرت عداس جو پہلے نصرانی تھے بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے، تو روکا انہوں نے۔ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ پر احد سے بھی زیادہ کوئی دن سخت گزرا ہے؟ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا، حضور کا دانت ایک شہید ہو گیا تھا اور حضور کچھ زخمی ہو گئے تھے۔ اما عائشہ نے پوچھا کیا احد سے بھی زیادہ کوئی دن سخت آپ پر گزرا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں گزرا ہے، اور وہ سخت دن وہ ہے کہ جس دن میں نے عبد یالیل کے بیٹے کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے مجھے کن جملوں کے ساتھ واپس کیا اور راستے کے اندر اوباش اور بازاری قسم کے لڑکوں نے میرے اوپر پتھر بازی کی اور جب میں تھک کے بیٹھ گیا پھر مجھ کو کھڑا کیا، پھر چلنے کو کہا اور پھر پتھروں کی بارش کی، وہ دن میرے لیے بہت زیادہ سخت گزرا۔ اور فرمایا کہ اسی درمیان جب مجھ کو اس طریقے سے وہ لوگ بھگا رہے تھے میں نے اوپر نظر اٹھائی تو دیکھا آسمان میں حضرت جبریل علیہ السلام ہے اور ان کے ساتھ ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اور وہ یہ حکم دے رہا ہے کہ اے پیغمبر اگر آپ اشارہ کریں تو میں طائف اور مکہ ان کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان طائف اور مکہ والے تھے، میں ان دو پہاڑوں کو ابھی یوں ملا دوں مکہ والے بھی بھسم اور چور ہو جائیں گے اور طائف والے بھی شکنا چور ہو جائیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو آپ ہدایت دے دیجئے، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں یہ لوگ مجھے اس وجہ سے نہیں مار رہے ہیں کہ مجھے نبی سمجھ رہے ہیں، یہ مجھے نبی سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، اس وجہ سے مجھے مار رہے ہیں۔ جس دن ان کو میری نبوت پر یقین ہو جائے گا اس دن یہ مجھے بالکل پریشان نہیں کریں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا دی اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی قوم سے لوگ ایمان لائیں گے اور مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ ہندوستان میں جو بادشاہ آئے محمد بن قاسم ثقفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جنہوں نے 16 سال اور 18 سال کی عمر میں ہندوستان کو فتح کر دیا تھا، اور اس زمانے کا ہندوستان تو بہت بڑا ہندوستان تھا، یعنی قدیم ہندوستان تو جو ہے اس سے بھی بہت بڑا ہندوستان تھا۔ اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے یہ طائف کے تھے اور قبیلہ ثقیف کے رہنے والے تھے، یعنی جن طائف والوں نے حضور کو مایوسی کے ساتھ رخصت کیا اسی طائف کے اندر سے اللہ نے ایسے جیالوں کو پیدا کیا جن جیالوں نے ملکوں کو فتح کیا اور ملکوں کے اندر اللہ کی حکومت کو قائم کیا، اور اللہ کا جو منصوبہ اور اللہ کی جو تعلیم تھی وہ تعلیم لوگوں تک پہنچائی۔ اس طریقے سے طائف سے واپسی ہو رہی ہے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو زید بن حارثہ نے کہا اللہ کے رسول اب مکہ میں کیسے داخل ہوں گے، اس لیے کہ مکہ ہی والوں نے تو آپ کو پریشان کر کے باہر نکالا تھا اور آپ مکہ واپس آ رہے ہیں، کیسے داخل ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ اے زید بن حارثہ یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ اپنے دین کی ضرور حمایت کرے گا، کوئی نہ کوئی شکل ضرور بنائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جب غار حرا پہ پہنچے اخنس بن شریک سے ہوئی، اور حضور نے کہا کہ مجھ کو پناہ دے دو مکہ کے اندر۔ اخنس بن شریک نے کہا قریش کا میرے ساتھ الائنس ہے، میں ان کا حلیف ہوں اور وہ تمہارے دشمن ہیں، میں پناہ نہیں دے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اخنس بن شریک سے مایوس ہوئے تو آگے بڑھے، اپنا پیغام سہیل بن عمرو کو بھیجا اور کہا کہ میں مکہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھ کو پناہ دے دو۔ آپ دیکھیے واقعتاً اللہ کا نبی وہ پناہ مانگ رہا ہے کہ مجھے ٹھکانہ دے دو، کتنی بڑی باتیں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں دیکھی ہے۔ اس نے جواب دیا بنو عامر آپ کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام مطعم بن عدی کو بھیجا اور کہا کہ اے مطعم مکہ میں میں آنا چاہتا ہوں، مجھ کو پناہ دے دو۔ مطعم بن عدی نے پناہ دی اور قبول کیا اور اپنی گھر والوں کو لگا دیا، اسلحے کے ساتھ اور تلوار کے ساتھ پوری سیکیورٹی کے ساتھ حضور کو انٹری دی اور خانہ کعبہ کے اندر داخل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور بیت اللہ کے آس پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی اور کہہ دیا مطعم بن عدی نے اے قریش کے گروہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے، کوئی ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے، حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف کر کے ایک دوگانہ عطا فرمایا اور مکان واپس تشریف لے گئے۔ مطعم اور ان کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلقے میں لیے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مطعم بن عدی کا بہت احسان تھا، چنانچہ جب مکہ فتح ہوا اور مطعم بن عدی مکہ جب فتح ہوا اور کچھ لوگ ایسے تھے جو مطعم بن عدی کے گرفتار ہو گئے تھے، اور پہلے کی بات ہے بدر کے دن جب قیدی گرفتار ہو گئے تھے تو اس میں کچھ قیدی مطعم بن عدی کے گھر والے بھی تھے۔ حضور نے فرمایا اس وقت اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں سفارش کرتے میں ان سب کو چھوڑ دیتا۔ مطعم بن عدی کا اتنا احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا اور کہا کہ اگر واقعتاً وہ زندہ ہوتے اور ان کافروں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے کہ اے اللہ کے رسول آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو بخش دیجئے، میں واقعتاً ان لوگوں کو چھوڑ دیتا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، کس امید کے ساتھ اور لیکن کس مایوسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی ہوئی۔
اس سے بس سیکھنے اور جو سبق کی بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ تلوار سے پھیلا، میں اسی کو دہرا رہا ہوں بار، کہاں تلوار سے؟ جو اسلام کو پھیلانے والے انہی کو مارا جا رہا ہے اور وہ بیچارے خاموش ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے، ایک سازش ہے، حقیقت کا اس سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور ایمان پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔